بہت برتر اور بہت بلند مرتبہ ائمہ نے اس کو بیمار کہہ کر پھینک نہیں دیا، بلکہ صحت مند کہتے ہوئے، صحت مند شمار کرتے ہوئے ان پر گفتگو فرمائی اور اس سے کہا کہ یہ مناقض نہیں ہے۔ میرے پاس اس وقت سامنے حوالے نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے وہ حوالے پڑھ کے سنائے تھے، اس میں غالباً حضرت ابن عربی کا حوالہ بھی تھا، لیکن بہت سے حوالے تھے اس موضوع پہ، جن سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ادنا سے شوشے کو بھی منسوخ قرار دے یا کوئی نیا حکم اس کے اندر داخل کرے۔ یہ کلیتاً راہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو اور آپ کی حکمرانی سے سر منہ بھی باہر قدم رکھ سکے۔ مطیع غلام نبی کی گنجائش ہے، اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مفہوم لیا گیا ہے اس حدیث سے، اور اسے مناقض خاتم النبیین قرار نہیں دیا گیا، کسی اور حدیث کے مناقض قرار نہیں دیا گیا۔ جو ابراہیم والی حدیث ہے اس پر ملا علی قاری کی بحث میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں۔ وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا، لو عاشا لکان صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ بیمار حدیث ہے، یہ صرف خوراک کھٹک والوں کو بیمار دکھائی دے رہی ہے۔ پرانے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رد کرو بیمار، اسے قبول کیا، سر آنکھوں پہ لیا، اور یہ کہا کہ یہ جو بعض علماء اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات نہ دیتا۔ مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہے دے سکے دے دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بچوں کو مارتا پھرے کہ کہیں نبی نہ بن جائے؟ نبی وہ زبردستی بن سکتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق نبی ان معنوں میں ہوتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کریم کے تابع اور غلام نبی ہوتے، اور یہ آیت خاتم النبیین یا کسی اور حدیث کے منافی نہیں ہے۔ میں وہاں موجود تھا، جو حدیثیں مجھے یاد ہیں، جو ایک مجھے خیال آیا ہے، مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی ہے کہ تم نے لفظ حدیث استعمال کر دیا ہے، جو صحابہ کی بات ہو اسے قول کہا جاتا ہے، اثر، حدیث نہیں کہا جاتا، لیکن عرف عام میں حدیث ہی کہلاتی ہے۔ اسی لیے خورا کھٹک والوں نے بھی حدیثوں میں ہی شمار کیا ہے، اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جن صاحب کو خیال ہے وہ فکر نہ کریں، سب سمجھتے ہیں کیا مراد ہے۔ عائشہ نے فرمایا، میں نے صاف کہہ دیا ہے، کسی غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر بیچ میں بے وجہ دخل اندازی نہیں، آپ بھی دوبارہ بند کر دیں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ اور بھی حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث یہ پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آنے والے مسیح کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمائے۔ وہ چپ کر گئے۔ قرآن کریم جو نقشہ کھینچتے ہیں نا یہود کا، کہ بعض کو ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعض کو اچھالتے تھے، وہاں ان کو کوئی بیماری دکھائی نہیں نہ دی ہوگی، اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے متعلق حدیث مجھے یاد ہے بڑے واضح طور پر پیش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد
نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن وہ ان معنوں میں حضرت عمر کے متعلق بھی ہے کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث کیا جاتا۔ جہاں تک ہماری تفصیلی بحث کا تعلق ہے اس میں یہ باتیں سب درج ہیں، ایک حدیث نے کئی حدیثیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب ایک مفہوم کو سمجھنا ہو اور 15-20 روایتیں ایک طرف ہوں اور اس مفہوم کو سمجھانے والی ایک بات بھی ہو، اسے یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاتا کہ یہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مفہوم پر روشنی ڈال رہی ہے یا نہیں ڈال رہی۔ اگر روشنی ڈالتی ہے تو 20 حدیثیں بھی ہوں یا 50 حدیثیں بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کے قول متصادم ہو ہی نہیں سکتے۔ ان صاحب کو اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک خاتم النبیین کی آیت ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ایک ہے، اور دوسری آیات جس میں میثاق النبی کی آیت بھی شامل ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت من یطع اللہ بھی شامل ہے، جس میں یہ اعلان بھی ہے بنی انسان اما یأتینکم رسول منکم، جب بھی تم میں سے کبھی رسول آئیں تمہارے پاس، اتنی آیات ہیں، تو اس کے مقابلے پر ایک آیت کو کیوں لیتے ہو؟ بڑی جاہلانہ بات ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ نہ قرآن میں تضاد ہے، نہ محمد رسول اللہ کے قول میں تضاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دوسرے اقوال کی تشریح فرماتا ہے، ان سے متصادم نہیں ہوتا۔ بس جو حدیثیں ہم نے، جو اول تو ایک یا دو نہیں ہیں، کئی تھیں، جو حدیثیں پیش ہوئی ہیں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال پر روشنی پڑتی تھی۔ پھر لا نبیہ والی حدیث پر بھی گفتگو ہوئی ہے، وہاں اس کا بھی ذکر تھا۔ ایک مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے مدینے میں اپنے ایک سفر کے دوران اپنے پیچھے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون، میں موسیٰ اگلا لفظ یاد نہیں لیکن ترجمہ واضح یاد ہے کہ تو میرے پیچھے قائم مقام ہے جس طرح ہارون موسیٰ کے پیچھے قائم مقام تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اب اس حدیث سے تو ہم نے یہ استنباط کیا، وہ کہیں گے اپنی مرضی کا کرتے ہو، تو تم کون سا اپنی مرضی کے خلاف استنباط کرتے ہو؟ یہ کون سی عقل کی بات؟ ہر شخص اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری مرضی والا استنباط معقول ہے یا ہماری مرضی والا معقول ہے۔ ہمارے استنباط کو قرآن اور حدیث تقویت دے رہے ہیں، تمہارے استنباط کو مراد، بات سے مراد ہمیشہ کا بات تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے واپس آنا تھا، اور واپس آنے کے بعد قائم مقامی ختم، تو بات کا لفظ آ گیا، کیا ہمیشہ ہمیشگی کا بات لوگے؟ پھر ہم نے اس حدیث سے ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے، اور وہ یہ حدیث تھی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا نبی بینی و بینہ، اس قسم کے لفظ یاد ہیں آپ کو صحیح؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیح آئے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو بعد میں یہ بھی طے کر دیا کہ وہاں تک کوئی نبی نہیں، لیکن وہ ہوگا، اور یہ حدیث مسلم کے منافی نہیں ہے۔ تو بعد سے مراد قیامت تک کا بعد ہے یا مختصر بعد ہے؟ بعد مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لفظ بعد کو، جیسا کہ ملا علی قاری نے بھی ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ بعد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے مخالفت میں، چھوڑ کر۔ تو وہ حدیثیں جن میں بعد میں آنے کا ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث ابراہیم والی، لو عاشا ابراہیم والے کی روشنی میں یہ معنی رکھیں گی، انہوں نے ان کو زیادہ کر کے اس کے معنی نہیں بدلا ہے۔ اس حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے، اس کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، اور قرآن کریم کی یہ اس آیت کی مثال پیش فرمائی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ ہے وہ رسول ہی ہے یا من بعد ہی،
فی حدیث بعدہ یؤمنون. نہیں